السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ پیارے ناظرین، آج میں اپنے دواخانے پر بیٹھ کر جو آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں، اس مرض میں بہت سے مرد اور عورت دونوں ہی مبتلا ہیں، چاہے وہ فیٹ ہوں یا سمارٹ ہوں۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے کولیسٹرول کے متعلق ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس مرض میں، اس موذی مرض میں مبتلا ہو کر بہت سی ایسی ادویات کھاتے ہیں کہ جس سے افاقہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ وقتی طور پر تو افاقہ ہوتا ہے، لیکن کولیسٹرول کا معیار نہ تو گرتا ہے اس دوائی کھانے سے، اور نہ ہی کولیسٹرول کم ہوتا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات ڈسکس کر لوں۔ بات یہ ہے کہ جب خون کی نالیوں میں، خون کی شریانوں میں جب خون جم جاتا ہے، چربی جم جاتی ہے، تو ان میں تنگی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کولیسٹرول کا معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے، زیادہ ڈرائی فروٹ کھانے سے، مغزیات کا جس میں آئل زیادہ ہوتا ہے، یا بیکری کا سامان زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا اپنی زندگی کو آرام دہ رکھنے کی وجہ سے، اگر آپ زیادہ ریلیکسیبل ہیں، آپ زیادہ آرام کرنے والے ہیں، آپ کھانا کھانے کے بعد ایکسرسائز واک نہیں کرتے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، یا آپ آئلی چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں، مچھلی مثال کے طور پہ آپ زیادہ کھاتے ہیں، تو اس سے چکنائی آپ کے جسم میں بڑھ سکتی ہے۔ تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک تو لازمی، اگر یہ کنڈیشن رہی، آپ کا کولیسٹرول اگر اپ ہوتا ہے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ خون کی نالیوں میں خون کا دباؤ، اس کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے چربی جمنے کی وجہ سے، تو آپ کی سرکولیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو آپ کا بی پی تو لازمی ہائی ہوگا، آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، آپ کو پسینے زیادہ آئیں گے، جسم آپ کا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا لازمی مسئلہ ہوگا، کیونکہ دل پمپ اچھی طرح نہیں کرے گا۔ مزید یہ ہے کہ آپ کے جسم جو ہے سوئیاں چبھیں گی، جس کو کہتے ہیں کہ جسم سن ہو گیا۔ اگر آپ رات کو سوئے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ کے جسم میں اتنی ویکنس آ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک کے علاوہ آپ کے اس حصے کو فالج ہونے والا ہے، آپ کو لکوہ ہو سکتا ہے اس مرض سے۔ اگر کولیسٹرول آپ کا ہائی ہے تو آپ اچانک اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے جسم میں فالج کا اٹیک ہوا ہے، تو آپ تھوڑا سا واک کرتے ہیں یا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ اس وقت بہت تیز ہوئی ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ بھی آپ کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف کولیسٹرول کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورتوں میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں، عورت بانجھ ہو جاتی ہے، عورت کی جو پیریڈ کا پرابلم ہے وہ رک جاتا ہے، عورتوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کے گھٹنے جو ہے وہ سویل کر جاتے ہیں، عورت کی پیریڈ کی روٹین وہ خراب ہو جاتی ہے، جسم فیٹ ہو جاتا ہے۔ لازمی یہ بات ہے کہ جب کولیسٹرول بڑھے گا تو آپ کا جسم بھی بہت زیادہ فیٹ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ مزید بہت سی ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ کو یہ کولیسٹرول ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بیکری کھاتے ہیں تو آپ کو قبض زیادہ ہوگی، اور گیس کا پرابلم آپ کو ہوگا، اور اگر آپ فش زیادہ یوز کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ فش کھاتے ہیں، کیونکہ آج کل تو پولٹری کا فارم کا فش ہوتا ہے، دریائی بتا کے لوگ کھلا دیتے ہیں، تو اس میں بھی کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کو اگر وہ آئل گھی کے اندر آپ اس کو اگر وہ تیار کرتے ہیں تو لازمی بات ہے، کوئی بھی ایسا تیل نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی اچھی برانڈ کمپنی کا ہو، تو کولیسٹرول اس میں وہ بتاتے تو 0% ہے، لیکن 0 ہوتا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر ایک میں کولیسٹرول کی جو ہے نا وہ لازمی مقدار ہوتی ہے، بلکہ میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ 0 جو ہے نا وہ 0% پہ آپ کھانا پکایا کریں، بلکہ آئل کو یوز ہی نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو آئل یوز کرنا ہی ہے تو آپ زیتون کا تیل لیا کریں۔ زیتون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی افادیت رکھی ہے کہ اس میں کولیسٹرول آپ کا نہیں بڑھے گا۔ تو آپ کو خوراک کیا کھانی چاہیے، آپ کو ریشے دار پھل کھانے چاہیے، جیسے کہ کنو میں ریشہ ہوتا ہے، مالٹا کنو، آج کل موسم سردیوں کا ہے تو یہ آپ لازمی کھائیں اگر آپ اپنے کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائی فروٹ میں زیادہ یوز کریں گے اس سے بھی آپ کو ہوگا۔ تو ڈرائی فروٹ میں اگر آپ نے کھانا تو بادام کھائیں، وہ بھی پانی میں بھگو کر کھائیں، اور اگر آپ نے دودھ پینا ہے تو وہ ملائی کے بغیر پئیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ نسخے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے کولیسٹرول کو کم کریں گے، اور آپ کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ انرجی بھی باہر رہے گی۔ یہ دیکھیں پیارے ناظرین، اوپر میں نے لکھا ہوا ہے، یہ مختلف ٹپس ہیں میرے
کوئی بھی ایک آپ بنا کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کلونجی، اجوائن، سنا مکی اور شہد۔ یہ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں 3 چیزیں، شہد کے علاوہ اس کا صفو بنا کر آپ اس کو معجون بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آدھا چمچ صبح اور رات کو آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ دوسرا نسخہ ہے پیپل لاکھ اور کلونجی اور رائی، اس کا آپ صفو بنا لیں تو یہ آدھا چمچ چائے والا صبح اور آدھا چمچ رات کو، یہ بھی بہت کارآمد نسخہ ہے، میرا بہت آزمایا میں نے مریضوں کے اوپر۔ تیسرا نسخہ یہ پھٹکڑی سفید اور دال چینی، پھٹکڑی کو پہلے پھل کر لیں، بعد میں دار چینی کا پاؤڈر بنا لیں، تو یہ بھی آپ ہاف چمچ چائے والا یہ صبح اور شام آپ لے سکتے ہیں۔ نیچے ہے پودینہ خشک، مجیٹھ اور سفید زیرہ، یہ جو ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا اگر کعوہ بنانا چاہیں تو یہ ہے کہ پودینہ خشک آپ نے ایک چٹکی لینا ہے، تو مجیٹھ آپ نے اتنی سی ایک لکڑی کے برابر لینی ہے، تو سفید زیرہ آپ نے آدھا چمچ ڈال کر وہ آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر اس کو اچھی طرح جوش دینا ہے۔ تو جب وہ 1 کپ پانی رہ جائے تو آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ اس میں چینی اور نمک نہیں ڈالنی، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں گڑ ڈال لیں تھوڑا سا حسب ذائقہ۔ اور آگے نسخہ ہے ادرک اور زیرہ سفید کی آپ چائے بنا کر پیا کریں، تھوڑا سا ادرک اور سفید زیرہ آدھا چمچ ڈال کر تو پہلے پانی کے اندر اس کو اچھی طرح جوش دے لیں۔ جوش دینے کے بعد جب وہ 1 گلاس پانی کا آدھا کپ پانی رہ جائے تو آپ دودھ ڈال کر اس کی چائے بنا کر، کیونکہ چائے کے بغیر بہت سے لوگ ہیں یہ تو دیوانے سے ہو گئے ہیں، ہر بندہ چائے جہاں بھی جائیں جی ہاں جی چائے پینی ہے، ہاں جی پینی ہے جی، ہاں جی چائے جی کیوں نہیں جلائیں آپ چائے۔ اگر کسی کے پاس کو بندہ جائے وہ نہ پوچھے تو وہ کہتا ہے جی یار وہاں اس بندے کے پاس میں گیا ہوں، اس بندے نے مجھے چائے بھی نہیں پوچھی۔ تو چائے والے مریض کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس کی چائے اگر بنا کر پیتے ہیں تو ان کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید یہ ہے کہ نیچے ہے لیمو اور پشاوری کعوہ۔ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پٹھان لوگوں کا کولیسٹرول ہائی ہوا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹھان لوگ، کیونکہ میرا بھی تجربہ ہو گیا ہے، بہت تجربہ ہے میرا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پشاوری کعوہ وہ پیتے ہیں، اس میں آپ نے لیمن ضرور ڈالنا ہے، تو چینی کی جگہ پر آپ نے گڑ ڈالنا ہے۔ تو 1 گلاس پانی کے اندر آپ اس کو جوش دے کر آپ اس کا کعوہ بنا کر پی سکتے ہیں۔ آگے ہے آپ انار صبح نہار پیٹ اگر ایک کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کا جو کولیسٹرول ہے وہ آپ کا کم ہوگا، اس کا وہ لیول جو ہے نا وہ سارا لیول ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انار صبح نہار پیٹ کھانا چاہیے۔ ہلدی کا دودھ اگر آپ ہلدی دودھ کے اندر ڈال کر پیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے دودھ ملائی کے بغیر لینا ہے، تو اس کے اندر آپ نے آدھا چمچ ہلدی ڈال کر وہ پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کولیسٹرول وہ بھی کم کرے گا۔ مزید یہ ہے کہ اسبغول ثابت اور سادہ اسبغول چھلکے والا، یہ دونوں بھی آپ آدھا چمچ صبح اور رات کو پانی میں ڈال کر یا پانی کے ساتھ ویسے ہی آپ وہ کھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھے نسخے کولیسٹرول کو کم کرنے والے، جو کہ میرے بہت ہی آزمودہ نسخے تھے، تو جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ دوسرے دوستوں سے یہ ضرور شیئر کریں، اور جو دوسری سائیڈ افیکٹ کی میڈیسن یا انگلش میڈیسن کھا کر تنگ آ چکے ہیں لیکن کولیسٹرول کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتا، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ کولیسٹرول بڑھنے سے آپ کا سانس کی جو ہے وہ سانس بھی آپ کو زیادہ چڑھے گا، موٹاپا زیادہ آئے گا، آپ کی آئی سائٹ ویک ہوگی، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، فالج کی میں نے پرابلم بتائی وہ بھی ہوگی۔ لیکن ایک اور آپ کو بات بتا دوں، ایسے مریض کو جس کا کولیسٹرول بڑا ہو یا نہ بڑا ہو، چاہے وہ تندرست آدمی ہو، سب کو سیر ضرور کرنی چاہیے، ایکسرسائز بھی کریں، سیر بھی کریں، تیز قدموں سے چلا کریں، یہ بھی کولیسٹرول کے معیار کو ختم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جن دوست احباب نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے، اور ساتھ میں بیل والا ایک بٹن ہے، آپ اس کو بھی ضرور پریس کریں، تو دوسرے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ اگر آپ نے آن دی ڈیمانڈ کوئی ویڈیو منگوانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی نسخہ منگوانا ہو تو یہ میرا دواخانہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنے دواخانے سے اچھا نسخہ بنا کر بھی بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔